ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آمنہ حسن صاحبہ یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب 8 گھنٹے کے لیے منظر عام سے غائب ہو گئے. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے تو پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں تھے، لیکن آپ بتائیے کہ وہ تو کہیں سنا ہے کہ مذاکرات کے لیے یا ملاقات کے لیے گئے تھے، اور اگر وہ حکومت نہیں تھی اور حکومت اس سے ناواقف ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا، کہاں پر ہو رہا تھا، پھر پی ٹی آئی کا یہ پوائنٹ تو ٹھیک ہوتا ہے کہ ہم ان سے کیا مذاکرات کریں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے. دیکھیں عیسیٰ، میں پہلے نظامی صاحب کی بات پہ ایک کامنٹ کرنا چاہوں گی جو مجھے بہت اچھی لگی ان کی بات. انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 سال میں یہ کلچر جو ہے انٹروڈیوس ہو گیا ہے. اب مجھے بتائیں پچھلے 10 سال میں ایسا کیا ہوا پاکستان میں؟ مجھے تو عمران خان صاحب کی سیاست میں آنے کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں نظر آتی جو پچھلے 10 سال میں ہوئی. تو یہ پولرائزیشن کا کلچر، یہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی آ کے کسی کو جلسے کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے اوئے نواز شریف، اوئے عمران خان، آپ نے ان کی میں تقریریں تمہارے سنی اے نہیں سی ہے اتاروں گا، اور ایسے وہ شکلیں بنا کے بات کی ہو. میں نے تو کبھی ان کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سو ایشو یہ ہے، میں نظامی صاحب کی بات سے بالکل 100% ایگری کرتی ہوں، اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جو انہوں نے کہا کہ جی تلخی سے بات کرنے کا ٹرینڈ ہو گیا ہے، چیخنے چلانے کا ٹرینڈ ہو گیا ہے. بات سخت نہیں ہوتی، بات کرنے کا انداز ٹھیک یا غلط ہوتا ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ سے ان کو کوئی گلے شکوے ہیں، گورنمنٹ کی کسی چیز سے ان کو کوئی پرابلم ہے، ڈے 1 سے پرائم منسٹر صاحب نے، چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو کہا کہ جی آپ لوگ آئیں، ہمارے لیے تمام ممبرز ایکول ہیں، آپ آئیں، آپ پازیٹیو انپٹ دیں، پازیٹیو کرٹیسزم کریں، پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. یہ چیزیں ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. یہ اسمبلی کے اندر جوتا لے کے آتے ہیں، بلوں کو جو ہے یہ پھاڑ پھاڑ کے پھینکتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے. تو پارلیمان کی عزت تب ہوگی نا جب اندر بیٹھے آپ کے مطابق 1 1.5 لاکھ لے کے ووٹ لے کے جو آیا ہوا ہے، اگر وہ خود اس پارلیمنٹ کی عزت نہیں کرے گا تو باہر بیٹھا کوئی اس کی عزت کیوں کرے گا؟ صحیح. ہمایوں محمد صاحب، علی امین گنڈا پور 8 گھنٹے کہاں تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. جو آمنہ جی کہہ رہی تھی نا کہ انہوں نے کبھی میاں نواز شریف صاحب کو یا میاں شہباز شریف صاحب کو یا مریم نواز کو اس قسم کی باتیں کرتے نہیں سنا، تو میرے خیال میں شاید انہوں نے ان کی بہت ساری ویڈیو میں ان کو فارورڈ کر دوں گا، سنا ہے سب نے سنا. بہت ساری ہیں. اور نمبر 2، پچھلے 10 سال میں کیا ہوا ہے؟ پچھلے 10 سال میں اگر ایک نیا شخص پولیٹیکل سیناریو میں آیا ہے وہ مریم نواز آئی ہے. عمران خان تو 1996 سے ہے پالیٹکس میں. صحیح. عمران خان تو 2002 میں MNA تھا. عمران خان نے تو اس سے پہلے اس کی پارٹی کو سارے ٹانگ پڑے. ایک اگر شخص پچھلے 10 سال میں اس پالیٹکس میں آیا ہے وہ مریم نواز ہے. اس کے آنے کے بعد ہر جگہ پہ اس کے جلسوں میں آرمی کے خلاف جو نعرے ہوئے، ان کے جلسوں میں عمران خان کے بارے میں جس طریقے سے اس نے گفتگو کی ہے، ان کے جلسوں میں جس طریقے سے لوگوں کے پیٹ پھاڑنے کے لوگوں نے وہ بات کی ہے. ہاں، جب یہ ریزنیبل ریسٹرکشنز کی بات کرتے ہیں، ریزنیبل ریسٹرکشنز جو بات کرتے ہیں نا، وہ نہیں ہے جو اس میں اگر آپ وہ ایکٹ پڑھ لیں، اس ایکٹ میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو ہم لوگ اجازت بھی دیں گے ساری چیزیں. ناٹ ریزنیبل نہیں تھی وہ. ہم اگری کرتے ہیں اس کے اوپر. میں نے آپ کو اپنی مثال دے دی کہ اس سے صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں، ہم لوگ یہ جس لا کو کوٹ کر رہی ہے اس کو بھی غلط کوٹ کر رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہاں تھے؟ آپ لوگوں کے پارلیمنٹیرینز نے، آپ لوگوں کی پارٹی نے کہا کہ وہ غالباً اغوا ہو گئے ہیں. اس طرح ہے جو to the best of my ability to interpret what was happening اور کیا علی امین گنڈا پور صاحب نے خود کہا ہے اور کیا چیز ہے، میرے لحاظ سے یہ تھا کہ probably ان کو کہیں ادھر ادھر کر دیا گیا تھا. ہاں، مجھے جو اوور آل سیناریو سے نا، میں آپ کو کہیں ادھر ادھر کر لوں اور پھر اس کے بعد آپ کو کہوں کہ یہ میں کر دوں گا، فلانا کر دوں گا، آپ یہ کہو کہ اس طرح ہے. تو جس طریقے سے انہوں نے بات کی میرے خیال میں یہ تھا. ہاں، ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے اپنے الفاظ یہ تھے کہ وہ ایک میٹنگ میں تھے اور وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے اور ان کا فون باہر تھا، اس وجہ سے وہ یہ 4 یا 6 گھنٹے تک وہ کسی کے مطلب اس میں کانٹیکٹ میں آ نہیں سکے. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. تو میں ان کے اپنے الفاظ کو میں مطلب I'll take it as face value، لیکن at the same time میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ اور بھی ہوا تھا. کچھ اور سے مراد
کچھ اور سے مراد وہی جو آپ سننا چاہ رہے کہ he was probably taken away or something like that. So something like that میرے خیال میں I'm not, مجھے پتہ نہیں ہے, پارٹی میں باتوں کے لحاظ سے دیکھیں جو اتنے لوگ ایک بندے کو کانٹیکٹ کر رہے ہو اور وہ کانٹیکٹ میں نہ آ رہا ہو, جس وجہ سے علی امین گنڈا پور لیفٹ رائٹ ہوئے کیے گئے یا جو کچھ بھی ہوا, وہ الفاظ تھے, وہ تقریر تھی جو انہوں نے جلسے میں کی. پی ٹی آئی اس تقریر کے ساتھ کھڑی ہے ابھی بھی. دیکھیں میں نے وہ تقریر سنی ہے, اس میں جو میں الفاظ کے چناؤ پہ شاید مجھے تھوڑا بہت وہ ہو کہ یہ الفاظ کے چناؤ بہتر ہو سکتا تھا, لیکن میں اس مفہوم سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں نا, میں عمران خان نے اون کیا نا, دیکھیں میں I'm not apologetic, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان کا جو مفہوم تھا وہ صحیح تھا. ان کے ہو سکتا ہے وہ کوئی الفاظ ذرا بہتر چن لیتے تو اس کا امپیکٹ زیادہ بہتر چلا جاتا. یہ میری اپنی رائے ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمارے جیسے ڈاکٹروں کے اندر ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ غلط کام کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے وہ گردے بیچتے وہ پکڑا گیا ہے, کیا اس کا مطلب ہے آپ ڈاکٹر کو برا کہیں گے تو میں برا مان جاؤں گا؟ نہیں, ہمارے اندر ایسی کالی بھیڑیں ہیں. اسی طریقے سے آپ کی جو میڈیا ہے اس کے اندر بھی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ اپنے مطلب کے لیے چیزوں کو گھما پھرا کے بات آگے بیان کرتی ہیں. محمد صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ماجد نظامی صاحب, آغاز میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت لہو لہان ہے, حکومت کو سرمایہ کاری لانی ہے, کاروبار چلانا ہے, اور وہ موجودہ صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہلکی سی بھی ہوپ باقی ہے کہ اس مارا ماری کے وقت میں اس اینڈ کے اوپر, معیشت کے اینڈ پہ کچھ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے؟ جی, اس صورتحال میں تو خاصا مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا اس وقت تک معاشی استحکام کی جانب جانا میرے خیال ہے کہ ایک خواب ہی ہو سکتا ہے. اور بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ اب ہم دونوں جماعتوں کی بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب میں اور مرکز میں مسلم لیگ نون ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف ہے. تو یہاں پر صوبائی حکومتوں کو بھی میرا خیال ہے پرفارم کرنا چاہیے سیاسی منظرنامے سے ہٹ کے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کی جانب سے کچھ 10 پوائنٹس 15 پوائنٹس دیے جاتے کہ جن پہ وہ کہتے کہ ہم نے پچھلے 4-6 مہینے میں گڈ گورننس کے لیے, کرپشن کے خاتمے کے لیے پروجیکٹس بنائے ہیں, لانچ کیے ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے کہ ان کے بیانیے میں بہتری آتی. لیکن چونکہ عمران خان جیل میں ہے تو اس لیے معیشت کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے, یہاں پر جگ گلاس چوری کرنے کی FIR کاٹ دی جاتی ہے تحریک انصاف کے اوپر. اب چونکہ NFC کے بعد صوبے زیادہ خود مختار ہیں اور ان کے پاس زیادہ اختیار ہے, مالی وسائل موجود ہیں, تو ان کو ضرور اس معاملے کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. یہ صرف ایک آلٹرنیٹ ویو ہے. بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ فیڈرل کے اندر ایک سیاست چل رہی ہے اور ایک سیاسی جنگ موجود ہے, اس میں آپ فیڈرل کے اندر کچھ بڑا نہیں کر سکتے, لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اقدامات سے بھی معیشت کو سپورٹ مل سکتی ہے. بنیادی معاملہ پھر وہی ہے کہ جب تک بیٹھ کر بات تب تک یہ معاملہ آگے نہیں چلتا. صحیح. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آج عمران خان نے جو ڈیالہ جیل میں بات کی ہے صحافیوں سے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سمیت حکومت سے کسی سے بھی مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں اور یہ بات چیت کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں. ویئر ڈز دیٹ ٹیک اس؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قوم احتجاج کی تیاری کرے, ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 ستمبر کا لاہور میں جلسہ ہر صورت میں ہوگا, اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اب اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, یہ جو کریک ڈاؤن ہے, اب یہ اسی طریقے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا چلے گا؟ جی, مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں اس سیاسی صورتحال کی کشیدگی میں کبھی نظر نہیں آ رہی. اور جس طرح عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے اور انہوں نے علی امین گنڈا پور کی تقریر کو انڈورس کیا ہے, اس سے ہمیں تحریک انصاف کی پالیسی بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ ڈیفینسو پوزیشن میں آنے کو تیار نہیں ہے اور وہ بالکل اگریسو کھیلنا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی اس ٹائم ون سچویشن ہے کہ نہ تو انہیں کوئی لندن جانے کی فکر ہے, نہ وہ کوئی 9 مئی کے اوپر اپولوجیٹک ہے, نہ وہ کسی اور معاملے کے اوپر انہیں کوئی مسئلہ ہے. اس لیے جب تک وہ جیل میں ہے تو پارٹی کی بڑھے گی. عوام کے اندر یہ بالکل بات ہے کہ ایک اپوزیشن جیسے جیل میں ہے تو اس کے لیے تو لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. حکومت کیونکہ
स्ट्रेंथ है के पास बहुत कुछ होता है, तो इन्हीं को ही इनिशिएट करना पड़ेगा। ये है कि कॉन्फिडेंस के लिए एतमाद साजी की बहाली के लिए डेफिनेटली हुकूमत की जानिब हैं और अपोजिशन हमारे पाकिस्तान सही शोर शराबा करना। सही हुमायूं मोहम्मद साहब, सो कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, दैट्स द पार्टी लाइन राइट नाउ। आप लोगों ने कन्फ्रंट करना है, अब एहतजाज करना है, लाहौर जाना है, लाहौर के बाद कहीं और जाना है। देखिए इस तरह है कि आप बात उन लोगों से करते हैं जो जिनका वर्ड ऑफ ऑनर होता है। मुझे तो उस दिन पता चल गया था कि इन लोगों के अंदर ना ऑनर है ना इनके वर्ड ऑफ ऑनर है, कि जब इन सब लोगों ने कहा था कि अगर आप लोग, नॉट दैट वी डिसाइडेड, उनके कहने पे डिसाइड किया, हमने तो आइन और को सामने रखते हुए हमने अपने डिसीजन लिए थे कि हमने 2 प्रोविंशियल असेंबलीज को हम लोगों ने डिसॉल्व किए थे। वो आइन का तकाजा था कि विद इन 90 डेज या नॉट लेटर देन 90 डेज वो इलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन इन सब ने कहा था कि आप ये कर दोगे तो हम वो कर देंगे, हम ये कर दोगे तो हम वो कर देंगे। लेकिन उसके बाद हमें पता चल गया कि ये लोग ना अपने जुबान के पक्के, ना सिवाय चोरी के और किसी चीज है, तो इनके साथ बात करने अब बातचीत नहीं होगी, अब जो है वो एहतजाज होगा। हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, माजिद निजामी साहब, आमना हसन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।